أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں آپ سماعت فرما چکے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی اور آگے اس جملے کی وضاحت کی گئی کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، کن لوگوں کا راستہ سیدھا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ راستے تو بہت سارے ہیں، ہر بندہ کہے کہ یار مجھے تو یہ راستہ سیدھا لگ رہا ہے تو اس پہ چل پڑے، کوئی کہے نہیں یار مجھے تو یہ والا راستہ سیدھا لگ رہا ہے تو اس راستے پر چل پڑے۔ فرمایا نہیں، سیدھے راستے کا معیار تمہاری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ ہم تمہیں بتائیں گے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور کن لوگوں والا راستہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم سے ان لوگوں کا راستہ مراد ہے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام اور احسان فرمایا ہے، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل کن پر کیا؟ فرمایا وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے دوست ہیں۔ یعنی جو سچا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، وہ راستہ ہے جس راستے پر انبیاء کرام نے زندگی گزاری ہے، جس راستے پر صدیقین نے زندگی گزاری، جس راستے پر شہداء نے زندگی گزاری، وہ سچا راستہ ہے۔ اور جس راستے پر صالحین زندگی گزارتے ہیں، اللہ والے زندگی گزارتے ہیں، نیک لوگ جس راستے پر زندگی گزارتے ہیں، یہ راستہ صراط مستقیم ہے، یہ سچا راستہ ہے۔ تو ان لوگوں کے راستے پر چلنا یہ صراط مستقیم ہے اور یہی ہدایت والا راستہ ہے۔ اپنی مرضی کے راستے نہیں تلاش کرنے، اپنی مرضی کے مطابق کسی راستے کو سچا راستہ نہیں کہنا، بلکہ جن راستے پر یہ بزرگان دین چلے ہیں اس راستے پر جو شخص چل پڑا تو گویا وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو تو وہ صراط مستقیم پر میں داخل ہے۔ اور دوسری بات اس آیت مبارکہ سے معلوم ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، اس کو ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقام تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے کہ جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا رہے۔ مرید کامل کب ہوگا؟ مرید اس وقت کامل ہوگا کہ جب اس کا پیر اتنا کامل ہو کہ اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا رہے اور بھٹکنے والے راستوں سے بچاتا رہے اور غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہ سے اسے بچاتا رہے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح و غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔
تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے کہ جو ناقص شخص کی پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس کی کم عقلی بھی درست ہو جائے اور یہ بھی کامل عقل والا ہو جائے۔ تو یہ ہے ہدایت کرنے والا جب کامل ہوگا تو ہدایت پر چلنے والا سیدھے راستے پر چل سکے گا۔ جب ہدایت کرنے والا کامل نہیں ہوگا، ہدایت کرنے والا جناب وہ صحیح راستے پر نہیں ہوگا، تو پھر ہدایت پر چلنے والے صحیح راستے پر نہیں چل پائیں گے، کیونکہ اپنا وہ انتخاب نہیں کر سکیں گے کہ کس راستے پر ہم نے چل کر صحیح راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو سیدھا راستہ جو ہے یہ اللہ والوں کا راستہ ہے، سچا راستہ یہ اللہ والوں کا راستہ ہے۔ وہ راستہ یہی نیکی والا راستہ ہے، اللہ کی رضا والا راستہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا راستہ ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنا یہ سچا راستہ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کرنا، حاضر کرنا، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا، یہی سچا راستہ، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والا راستہ، حضور کے مبارک طریقوں اور سنتوں والا راستہ، یہ سچا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلتا رہا تو وہ ہدایت پا گیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، اور بہکے ہوں سے مراد عیسائی ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ میں اسی طرح ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے، جن پر غضب ہوا ان سے مراد بدعمل لوگ ہیں، جن کے بارے میں فرمایا یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور یہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے احسان و انعام کیا، اور ہمیں غضب کیے ہوئے لوگوں کے راستے سے بچا لے، اور بہکے ہوئے لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں محفوظ فرما لے، بچا لے۔ ان لوگوں کا راستے پر ہم نہیں چلیں گے۔ تو جن پر غضب ہوا اس سے مراد وہ بدعمل لوگ ہیں۔ کلمہ تو پڑھا، نام کے مسلمان تو ہو گئے، لیکن زندگی ساری بدعملی میں گزری، نہ دین کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سمجھدار وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو، شاید سمجھدار وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، کاٹن چاٹن لگاتا ہو، خوبصورت کپڑے پہنتا ہو، شاید وہ کامیاب بندہ ہے۔ نہیں، وہ کامیاب بندہ نہیں، کامیاب وہ ہے کہ جو دین پر چلنے والا ہے، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اصل میں وہ کامیاب بندہ ہے۔ تو وہ مال و دولت کس کام کی کہ جو دین کے راستے پر نہ لگے، وہ عزت و شہرت کس کام کی کہ جہاں دین کی سمجھداری نہ ہو۔ تو فرمایا بدعمل لوگ یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، پیدا ہوئے، پلے پڑے، نوکری کی، اور پھر پینشن کھائی، اور پھر قبروں میں جا کر سو گئے۔ تو یہ زندگی تو نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اگر اس مقصد پر عمل درآمد ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس مقصد تخلیق سے پھرے ہوئے ہیں تو پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ اور بہکے ہوں سے مراد بد عقیدہ لوگ کہ جن کے عقائد ہی درست نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ درست نہیں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں عقیدہ درست نہیں، قرآن کے بارے میں عقائد کا پتہ نہیں، صحابہ کرام کے بارے میں عقائد کا پتہ نہیں ہے، اہل بیت اطہار کے متعلق عقائد کا پتہ نہیں ہے، ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہکے ہوئے ہیں۔ تو ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اسلام لائے، تو اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہدایت یافتہ بھی ہیں، پھر سیدھے راستے پر چلنے والے بھی ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت، ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہیں، نہ ان کے طریقے اپنائیں، نہ ان کے رسم و رواج اپنائیں، نہ ان کا فیشن اختیار کریں، نہ ان کی دوستیوں اور صحبتوں میں رہیں، بلکہ اس سے دور رہیں۔ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کریں۔ جب ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو ہم پھر کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے بعد جنت کا فیصلہ بھی فرمایا ہے، اور جنت و دوزخ رب العالمین نے نیکوکاروں اور بدکاروں کے لیے بنائی۔
ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے لیے جنت و دوزخ بنے ہیں، تو کافر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت کے لیے اگر حصہ ہے تو وہ ایمان والے کے لیے ہے۔ اگر ایمان والا کلمہ پڑھنے کے بعد بدعمالی والی زندگی گزار رہا ہے تو پھر اپنا ٹھکانہ تصور کر لے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور نیک اعمال اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ رب العالمین کی عطا سے جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت اللہ رب العالمین یہ نیکوکاروں اور اہل ایمان کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ۔ تو آخری بات آج کے درس کی، بعض لوگ ولضالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، ایسا کرنا قطعاً حرام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، ضاد الگ حرف ہے، زوا الگ حرف ہے، زال الگ حرف ہے، اور زا الگ حرف ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے متباین ہیں اور متغیر ہیں، یہ سب جدا جدا ہیں۔ ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن پاک میں جان بوجھ کر بدل دینا، ایک کی جگہ پہ دوسرا پڑھ دینا، نماز میں ہو یا بغیر نماز کے، یہ حرام قطعی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر افتراء ہے، اور قرآن کریم میں یہ تحریف ہے۔ لفظ کو لفظ سے بدل رہے ہیں، جب لفظ سے بدلا، حرف حرف سے بدلا، تو اس سے بعض اوقات تو معنی بھی بگڑ جاتے ہیں، معنی ثواب والا ہو رہا ہوتا ہے لیکن لفظ یا حرف بگڑنے کی وجہ سے وہ معنی عذاب والا بن جاتا ہے۔ بات ایمان والوں کی ہو رہی ہوتی ہے، الفاظ و جناب حروف کے بدلنے سے معنی جو ہے وہ کفار والے ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ مطلب ضالین، لفظ ضاد یہ عربی کا لفظ ہے، اور زواد یہ عربی کا لفظ نہیں، یہ تو اردو کا لفظ ہے، اور قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، اردو میں نازل نہیں ہوا ہے، تو ایسا پڑھنا، مطلب ضالین کو ضالین پڑھنا یہ حرام قطعی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آمین، اس کا ایک معنی ہے اے اللہ تو قبول فرما، اور دوسرا معنی ہے اے اللہ تو ایسا ہی فرما دے۔ تو یہ قرآن پاک کا کلمہ نہیں ہے آمین۔ نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورۃ فاتحہ ختم کی جائے، سننے والا سنے، پڑھنے والا پڑھے، تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ جیسی سورۃ فاتحہ مکمل ہوئی اس کے بعد آمین کہنا سنت۔ احناف کے نزدیک نماز میں جب امام صاحب سورۃ فاتحہ مکمل کرتے ہیں تو اس وقت بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے آمین کہی جائے، بلند آواز سے۔ تو اس لیے جب بھی دعا مانگتے ہیں تو کلمہ مکمل ہونے کے بعد کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والا جو دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما اور اس کو ایسا ہی کر دے، یعنی جس طرح امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں ہم کہتے ہیں آمین، یا اللہ جیسے وہ فرما رہے ہیں، جیسے ان کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، یا اللہ تو ایسا ہی کر دے۔ ایک ہے وہی جملے سب کو دہرانا، اور ایک ہے آمین کہنا۔ آپ نے آمین کہا کہ تو گویا جو کلمات دعا مانگنے والا کہہ رہا ہے گویا کہ وہی کلمات ہم کہہ رہے ہیں، تو اس لیے آمین کہا جاتا ہے۔ تو یہ آمین قرآن پاک کا لفظ نہیں ہے، یہ ایک الگ لفظ ہے، یہ قبول کرنے کے لیے اور اسی طرح اس جیسے کلمات کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ شریف آج مکمل ہوئی، زندگی رہی تو کل سے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کیا تعارف اور ابتدائی آیات کی تلاوت کریں گے، سنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔